حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت یہ ہر مرد اور ہر عورت دونوں پر جو کلمہ گو ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مخلوق میں پہلے نمبر پر ہونی چاہیے۔ تو ان کے مختلف وہ بتا رہے تھے محبت کی وجہ کیا کیا ہوتی ہے، علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو آج محبت کے اس کی ایک وجہ ہے کہ محبوب کا ذکر سننے کے بعد محبوب کے حق میں محب جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ ایک محبت کی علامت یہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا نام سنو گے تو اس کے لیے دعا کرو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ کوئی مسلمان آپ علیہ السلام کے نام کو زبان پر لائے یا کسی مسلمان کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو حضور علیہ السلام پر وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا، یہ محبت کی علامت ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی لکھتے ہیں کہ امام ابو جعفر طحاوی اور علامہ ابو عبداللہ حلیمی کا یہ مسلک ہے، یعنی یہ ان کا موقف ہے۔ ان دو بڑے اولیاء بھی ہیں، بڑے بڑے فقہا بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ کا ذکر کرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ درود شریف پڑھنا ان کا موقف ہے کہ فرض ہے۔ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے یا سنا جائے تو درود پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی اور علامہ ابو عبداللہ حلیمی اور نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ ان کے علاوہ امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اس کی دلائل کیا ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سند حسن اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اور رمضان میں اکثر ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ 3 اشخاصوں کے لیے اللہ کے رحمت سے دوری ہے، اور جبریل نے ان کے لیے بد دعا کی، حضور نے اس پر آمین کہا۔ والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان کی اتنی خدمت نہ کر سکے جس سے جنت مل جائے، ماہ رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی قابل مغفرت نہ ہو، اور جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود بھی نہ پڑے۔ تو یقیناً یہ بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ امام نسائی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ نیز انہوں نے کہا کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اس نے آپ سے بے وفائی کی، اور کسی مسلمان کے لیے آپ سے بے وفائی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام عبد الرزاق نے قتادہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من الجفائے ان اذکر عند الرجل فلا یصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ روایت نقل کی کہ یہ جفا میں سے، بے وفائی میں سے کہ میرا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ وہ مسلم والی حدیث ہے، کہ جس کے دل میں دنیا کے محبتوں میں
والدین، اپنی جان، اولاد کی محبت میں سب سے زیادہ میری محبت نہ ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی تعظیم اور توقیر کرے، اور تعظیم و توقیر کو یہ لازم ہے کہ جب آپ کا ذکر مبارک یا آپ کا نام مبارک سنے تو آپ پر درود پڑھے۔ یہ کیا امام ابو جعفر طحاوی اور علامہ عبداللہ حلیمی کا موقف تھا کہ ان کے ہاں کیا ہے، فرض ہے، لیکن جمہور کا موقف جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارکہ کے ساتھ ہر وقت درود پڑھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 56 ہے کہ درود و سلام پڑھنا ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے۔ لیکن درود و سلام، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ درود، اور اکثر لوگ جو درود پڑھتے سلام نہیں پڑھتے، ہاں، اور سنی مسلمان جو ہے وہ دونوں پڑھتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی درود و سلام پڑھو۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ میں نے بولا بھائی جب آیت سنو گے تو پھر اسے کام نہیں چلے گا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ صرف درود پڑھنا یہ تو اللہ کا کام ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ، اللہ درود بھیجتا ہے، ہاں فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن مسلمان ساتھ سلام بھی پڑھے گا۔ نماز جنازہ ہو، نماز ہو، درود و سلام دونوں پڑھنے ہیں۔ ایک پیارا سا واقعہ علامہ ابن جوزی نے اپنے سند کے ساتھ، علامہ جوزی کا پورا نام ہے شمس الدین محمد بن ابو بکر المعروف بابن القیم الجوزی، متوفی 751۔ جلاء الافہام میں یہ لکھتے ہیں صفحہ 358 پہ، بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن عمر رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک شبلی علیہ رحمہ آ گئے، تو ابو بکر بن مجاہد ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے معانقہ کیا۔ معانقہ جانتے ہو نا؟ ایک ہے سلام، ایک ہے مصافحہ اور ایک ہے معانقہ۔ سنی تینوں کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ میرے خیال ہے تینوں تو کرتے، لیکن وہ ناگوار انہیں بڑا گزرتا ہے کہ اب ویسے معانقہ، بولے یار تم لوگ معانقہ کیوں کرتے؟ اس سے محبتیں بڑھتی، سلام بھی کرو محبتیں بڑھتی ہے، لیکن اگر ہاتھ ملایا جائے پھر، اور اگر معانقہ کیا جائے تو کیا بات ہے۔ تو انہوں نے معانقہ کیا کن سے؟ شبلی سے رحمہ اللہ، اور ان کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ یہاں پہ بزرگوں کو اکثر لوگ ماتھے پر بوسہ دیتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا سیدی، تمام بغداد کے لوگ تو شبلی کو دیوانہ کہتے ہیں، ان کو دیوانہ کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی اس قدر تعظیم کی، اس کے لیے کھڑا ہو گئے، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، کیا ماجرا ہے؟ تو ابو بکر بن مجاہد نے جواب دیا، اللہ والوں کی شان دیکھیں، کہ میں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دیکھتے ہوئے کیا۔ تو کیا یہ صحابی تھے حضور کو تو دیکھنے والے؟ خواب میں دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن، اللہ والوں کی شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بار بار خواب میں کرتے ہیں،
نیک بنو گے تو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوگا، یاد رکھیں۔ اور اگر سامنے تمہارا ظاہر بڑا اچھا ہے لیکن باطن تمہارا خراب ہے، کہ لوگوں کو تو یہ دکھا رہے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں، اندر سے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ پھر پوری زندگی گزر جائے گی، گیا۔ اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کلمہ گو کو رسول اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرمائے۔ کہتا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور شبلی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے کہا جیسے آپ نے اے ابو بکر محمد بن عمر جیسے تو نے کہا، تو میں نے بھی عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی اس قدر عزت افزائی کی، یہ تو دیوانہ ہے، سب لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ارے یہ تو ہر نماز کے بعد، اچھا ہمارے دور کے دیوانے جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، نماز اس دور کے جتنے دیوانے تھوڑے سے آؤٹ ہیں، یہ جعلی پیر وغیرہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہاں انگوٹھے پہنے ہوئے ہیں، یہاں وہ، اور نام کیا ہے سنی، میں نے بولا سنی تیرا جیسا ہوتا ہے سنی۔ آج ایک مولوی بکواس کر رہا تھا، پٹھان اردو صاحب بولتا ہے، میں نے بولا یار تیرے جیسا منافق میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے بولا تو لوگوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے جو کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے، وہ کچھ بھی کرے، ہم کہتے ہیں ظاہر کچھ اور باطن کچھ، شرم کرو۔ تو نے سنیوں کو بیوقوف سمجھا تو ہزاروں دلائل دے گا، ہزاروں دلائل، شیطان کے علاوہ، شیطان بھی تو دلائل دے رہا تھا، لیکن اے ملعون، تو اب ادھر فلاں جگہ یہ فلاں جگہ ہے، شکل آپ نے دیکھی ہے، یعنی سنیوں کو باور کرا رہا ہے، سنیوں کے مجالس میں جاتے، سنیوں کا کھاتا ہے پیتا اور اندر ایک نمبر کا مکار ہے، سب کو یہ سامنے جاگا تو بولے کہ اس سے تو بڑھ کر کوئی سنی نہیں ہے۔ لیکن سونے کی پہچان صرف سونار کو ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم تو پہچان لیتے، ایک بات کہنے میں لا رہے ہیں، ہم تمہیں پہچانتے جس انداز سے وہ فلاں کا حوالہ، فلاں کا حوالہ، جھوٹے مکار۔ تو دیوانے تو تھے، ایسے نہیں تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا گواہ کون ہے؟ ابو بکر بن مجاہد، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر بن مجاہد، میں نے اس کو اس لیے بوسہ دیا، یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، 129 آیتیں، لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف فرما ہوئے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑھنا انتہائی گران ہے، انتہائی سخت ہے۔ حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان کو، میری امتی کو تکلیف نہ ہو، وہ تمہارے بھلائی بہت چاہنے والے ہیں اور مؤمنوں پر نہایت رحیم اور بے حد مہربان ہے۔ یہ پڑھتا ہے، اور مزید کیا فرمایا؟ اس آیت کے بعد 3 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور کہتا ہے، درود کیا پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد،
صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہتے ہیں ابو بکر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس جب یہ اللہ والے شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا چلو ان سے بھی پوچھ لوں، آپ ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتا ہوں اور پھر اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت نام نہیں ہے، محبت عمل ہے، عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ وہ چیز آپ کو محبوب ہو جو رسول اللہ محبوب کی محبوب چیز محبوب ہوا کرتی ہے اور مبغوض ہوا کرتی ہے۔ جو رسول اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں سستی۔ کیا؟ یہ بچہ دور سے آتا ہے اور یہ بچہ ہمارے محلے کا ہے، صبح کے نماز میں تمہیں حاضری میں کہتا ہوں کہ میری کوشش ہے نعت خوان حضرات نا ایسے پکے نمازی ہو کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے تیرا بیٹا نماز ہے، بولے آپ نعت کے لیے بلاتے ہیں وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر تو بات الٹی ہو گئی نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اسپیکر ملا تو نعت بھی پڑھ رہا ہے، ویسے نہیں پڑھ رہا، اور اگر وہ ملا تو درود و سلام ایسے پڑھا کہ اسپیکر مل گیا، اسپیکر نہیں تو درود و سلام بھی نہیں پڑھتا۔ یار یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، درود و سلام تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ پڑھنا ہے۔ آپ کو اللہ نے نماز ایک وقت ہے کہ اس پر پڑھو گے، ایک کیفیت، ایک طریقہ، ایک تعداد ہے، لیکن درود و سلام کا تو کوئی وقت تو نہیں ہے نا۔ وہ جہاں بھی چاہو ہر ٹائم چلتے پھرتے درود و سلام پڑھتے رہو گے تو آپ کے ایک درود پڑھنے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے اوپر ایک درود پڑھتے ہو اللہ تم پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تمہارے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، تمہارے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ حضور نے فرمایا میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے، مجھ پر درود نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ بخیل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا اس کے دل کو سکون ہوتی ہے کہ یقیناً آپ جس سے محبت کرتے ہیں انہیں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔